بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں اسماء حسنی پر، جس میں ہم نے کل اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا اللہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسم جو ہے اس کا معنی کیا ہے، کس طرح سے نکلا۔ آج اس کا دوسرا معنی بھی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم الرحمن الرحیم، یہ دو اسماء بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ولاہ سے نکلا۔ ولاہ کے اصل معنی عربی میں وہ غم، وہ محبت، وہ تعلق جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بے انتہا محبت کے معنی نکلتے ہیں، پیارے کے معنی نکلتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لیں تو چاہیے کہ ان معنوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کا محبوب ہے، اور جب ہم اس نام کی تعظیم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں بشر بن حافی کا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو آپ نے مقام بنایا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، عیاش طبیعت آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راستے سے گزر کے جا رہا تھا، تو گزرتے ہوئے ایک کاغذ پہ میری نظر پڑی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا، اور میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے۔ ان 2 درہموں کے علاوہ کسی اور چیز کا میں مالک نہیں تھا۔ میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان 2 درہموں سے میں نے ایک خوشبو خریدی، غالیہ نام کی خوشبو ہے، وہ کہتے میں نے خریدی، اور وہ خوشبو اس کاغذ پہ مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کے صاف کر کے معطر کیا، ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دیں گے۔ علامہ آلوسی نے کتاب التوابین میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ ادب سے لیں، ہمیشہ اس کا احترام کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہیں یا اللہ جل جلالہ کہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یعنی جو بھی اس کی شان کے لائق الفاظ ہیں وہ اس کے نام کے ساتھ ضرور کہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طلب موجود ہے، دنیا میں آ کے یہاں کی جو خواہشات ہیں یا یہاں کی ٹیمپٹیشنز ہیں ان میں پڑ تو جاتا ہے، مگر اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے مانوس تھی۔ تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ روح بے چین رہتی ہے، اس کو قرار تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق پا لیتی ہے، ورنہ وہ بے چین رہتی ہے کہ اس محبوب حقیقی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف اللہ کے نام کا۔ آج دیکھتے ہیں ہم الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جن 2 اسماء پہ نظر پڑتی وہ الرحمن اور الرحیم ہے، اور ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، یعنی رحم کرنے والا، مہربان، لطف و کرم کرنے والا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ دیکھیں الرحمن اور الرحیم بار بار آتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ہر سورت کا سٹارٹ اسی سے ہے۔
تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہ رحمان ہے، جس میں رحم و کرم میں کا اتنا مبالغہ ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. حالانکہ دونوں ہی رحم سے نکلے ہیں، رحمیم سے رحمان بھی نکلا ہے اور رحیم بھی نکلا ہے، دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں رحمت اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ رفق یعنی شفیق اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، وہ دوسروں پہ نرمی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق انہوں نے بتایا. اسی طرح بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رحمان کا معنی یہ ہے کہ تمام مخلوق پہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ مومنوں پہ رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے وہ ایکسٹینسو ہے، یعنی ایکسٹینڈ کرتی ہے تمام مخلوق پہ. انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کافر ہیں یا مومن ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، سب کو اس کی رحمت کا فائدہ پہنچتا ہے. اور رحیم کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت انٹینس ہے، مکمل ہے. تو آپ یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو آج کوئی زمین پہ چل پھر نہ رہا ہوتا. اس کے باوجود کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ بندے میرے حکموں کو توڑ رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رحم کے ساتھ ان پہ متوجہ رہتا ہے. تو اللہ تعالی رحم فرمانے والا یعنی رحمان اس کا وہ نام ہے کہ جیسے اللہ نام ہے نا اس کا، کہ وہ اس کا ذاتی نام ہے، اسی طرح رحمان اس کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا یہ نام نہیں رکھا جا سکتا. جیسے اللہ کوئی انسان، کوئی کسی غیر اللہ کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح رحمان بھی کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. الف لام لگا دیں، بعض ناموں میں ایسا ہے کہ الف لام لگائیں تو وہ اللہ کے لیے ہیں، اور الف لام ہٹا دیں تو وہ کسی اور مخلوق کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی انسان وہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے، لیکن انسانوں کے لیے جب ہم یوز کریں گے تو صرف رؤوف کہیں گے. اللہ تعالیٰ الرحیم ہے الف لام کے ساتھ، جب انسانوں کے لیے کہیں گے تو انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے تو انسان کے لیے رحیم کہیں گے. لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو الف لام ہٹا بھی دیں تو کسی اور کے ساتھ نہیں یوز ہو سکتے، جیسے الرحمن اور رحمان دونوں صرف اللہ کے لیے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا مبالغہ ہے کہ کوئی انسان رحمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح الرزاق اور رزاق صرف اللہ کے لیے، کوئی انسان رزاق نہیں ہو سکتا. الخالق اور خالق چاہے الف لام لگائیں یا نہ لگائیں، الحی اور حی چاہے الف لام لگائیں یا نہ لگائیں، وہ صرف اللہ کے لیے. تو بعض نام ایسے ہیں کہ وہ کسی انسان کو مل ہی نہیں سکتے. تو الرحمن ہر نیک و بد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پہ شفقت کرتا ہے، ان سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو اس سے دیکھیں کہ وہ رب جو ساری مخلوق پہ رحمت کرنے والا ہے، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی. اور ہر آن ہے اس کی رحمت، صرف یہ نہیں کہ بہت ایکسٹینسو ہے، یعنی سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر آن ہر ایک کو مل رہی ہے. آپ دیکھیں نا انسانوں میں کوئی اگر ایک بندہ ہوتا ہے، مثلا کسی کی اگر صفت ہے کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، دینے والا، تو ضروری نہیں کہ اس وقت بھی وہ کسی کو دے. نہیں،
ضروری نہیں کہ ہر ٹائم ہی وہ دے رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت آتی ہے تو یعنی ہر آن آل دا ٹائم اس کی یہ صفت ہے، ہر وقت میں اس کی یہ صفت ہے. اس وقت بھی وہ رحمت کر رہا ہے، ہر وقت رحمت کر رہا ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت مومنوں پہ ہوگی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے، تب رحیم کا لفظ آتا ہے. اور اس کے اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے، بس اس کے بعد ہم جو مرضی کریں اور اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، بلکہ جو رب اتنا رحم کرنے والا ہے انسان کو تو اور زیادہ اس کی طرف جھک جانا چاہیے اور زیادہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. ایک اور بات کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، اس کا نہ جمع ہے نہ کوئی تثنیہ ہے، اسی طرح رحمان جب ہم کہتے ہیں الرحمن کہتے ہیں تو اس کا جمع کچھ نہیں ہے، تثنیہ کچھ نہیں. الرحمن قرآن میں 57 ٹائمز آیا اور الرحیم 114 ٹائمز آیا. یہ جو آیتوں کے اینڈ میں ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اسما، ان میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے، جو آیت کے اندر بات آ رہی تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کوئی اسم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، ایسے ہی نہیں رینڈملی لگا دیا ہوتا. اب جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اس میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا جو تعارف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے العلی العظیم یا الجبار یا واحد القہار. حالانکہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس وقت، تو کہنے کو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ تاکہ انسان بڑا خشوع اختیار کرے، تاکہ انسان اور جھک کے کھڑا کرے، تو اللہ کی ایسے کوئی صفت آنی چاہیے جو کہ بہت جلال والی ہو، بڑی سختی غلبے والی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی الرحمن اور الرحیم کی اپنی صفات لے کر آتا ہے. تو یہ تو اس کا کرم ہے. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں عبد اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی دونوں نام ساتھ ساتھ یہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ یا رحمان. اس کا مطلب یہ دونوں نام بہت زیادہ اسپیشل نام ہے، دوسرے ناموں سے ڈفرنٹ نام ہے. باقی نام ایک طرف ہیں اور یہ دو نام جو ہیں یہ ایسے ہیں جو باقی ناموں سے الگ حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ایک حدیث کو سے اس چیز کو ذرا اور بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش پہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میری رحمت اتنی ہوگی کہ میرے غصے کے اوپر غالب ہوگی، یعنی اللہ کا غضب بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز خود یعنی اپنے لیے رکھی کہ میری رحمت ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گی میرے غضب کے اوپر. اور یہ کب کیا؟ جب مخلوق کو پیدا فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. اب ایسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انفینٹ ہے، انفینٹ، یعنی اس کا کوئی آپ لمٹ نہیں کر سکتے کہ بس اتنی ہے اللہ کی رحمت. نہیں، وہ ہماری سوچ سے بیونڈ ہے. لیکن ہمیں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمیں تاکہ بات ہم کمپریہنڈ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، جنوں، کیڑوں مکوڑوں اور 4 پائے جانوروں پر اتار دی. اسی سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اسی سے آپس میں رحم کرتے ہیں، اسی سے جانور اپنی اولاد پر مہربان ہیں.
اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی، اور قیامت کے دن ان سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر ہمیں سمجھانے کے لیے اگر 100 حصے کر دیے جائیں تو صرف ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے میں سے حصے ملے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان آئے گا، اور جو جانور اور جو چرند اور جو پرند اور جو جنات اور جتنی مخلوق ہے، سب میں اس 1 پارٹ آف رحمت کا کوئی چھوٹا سا پورشن مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، اور ہر ایک کو ملا، جس کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے پر شفیق ہے، ہر ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک بھی نہیں، پوری بھی نہیں ملی بھی، اس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ اور تب ہم کہتے ہیں لوگوں کو فلانا بہت مہربان ہے، فلاں بہت نائس ہے، فلاں بہت رحم دل ہے۔ اور تم اس کی رحم کو دیکھ رہے ہو، اس کی رحمت کو دیکھ رہے ہو، اس کی نائسنس کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے اللہ کی طرف تو دیکھو جس کی رحمت کے ایک حصے کی چٹکی برابر اس کو ملا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس ایک حصے کو پوری مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تقسیم کیا، تو سوچیں کتنا کتنا حصہ کسی کو مل گیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا زیادہ مل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کتنا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کی رحمت کے آگے۔ پھر بھی ہم امپریس ہوتے ہیں لوگوں کے رحم سے، لوگوں کی اچھائی سے، لوگوں کی نرمی سے، فلاں بہت اچھا ہے، فلاں میرے ساتھ بڑی اچھی اخلاق سے بولا، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس رحمت میں سے ایک ذرا حصہ اس کو بھی دے دیا۔ یہ جو ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، ماں اپنے بچے کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتی ہے، یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ یہ رحم کس نے ڈالا کہ اگر بچے کا کان گرم ہو جائے تو بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی، چاہتی فوراً اس کی تکلیف دور کر دے، ذرا وہ روتا ہے تو فوراً اس کے لیے کچھ انتظام کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، خود بھوکی رہ جائے گی مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے، اس کو سلاتی ہے، خود سرد گرم زمانہ برداشت کر لیتی ہے مگر اس پہ آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے یہ رحم کی یہ جذبہ اس کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا ایک حصہ اس کو دیا، وہ ایک پورشن کا ایک حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہوگی، اس کی شفقت کتنی ہوگی۔ ماں کی شفقت اللہ کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہاں اس کی رحمت اور کہاں ماں کی۔ تو یہ رحمت کے اس 1 پارٹ میں سے ملا ہوا ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کو چیر پھاڑ نہیں دیتا، ورنہ جہاں وہ دوسری چیزوں کا شکار کرتا ہے اپنے بچے کو بھی کھا لے گا، اور آپ دیکھیں تو اس کے لیے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا جذبہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ تو اب آپ سوچیں ایک رحمت کی چٹکی برابر اگر انسانوں کو ملا ہے، 99 رحمتیں جو اس کے پاس ہیں وہ کتنی زیادہ ہوں گی، کتنی ہوں گی بتائیں؟ امیجن کر سکتے ہیں ہم کوئی؟ ان کے ذریعے وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا بچہ گم گیا تھا، وہ جس بچے کو دیکھتی تھی اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اس کو دودھ پلانے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا بنسبت اس عورت کے جو یہ اپنے بچے پہ شفیق ہے۔ تو یاد رکھیں وہ اپنے بندوں پہ ماں اور باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود انسان اس رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس رب کو ہی چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو اپنے رب کو چھوڑ کے؟ اتنے مہربان رب کو چھوڑ کے جاتے ہو، کون اور تمہیں پناہ دے گا؟
جو تم پہ اتنا مہربان ہے، تم اس کو چھوڑ کے جاتے ہو. لوگوں سے امپریس ہیں، انسانوں سے امپریس ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے. جب انسان مصیبتوں کے انبار میں اس ذات کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے اے رب اس بندے پر رحم کر جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں. آپ خود سوچیں، اگر انسان اللہ کے در سے مایوس ہو جاتا نا کہ نہیں یہاں سے نہیں مجھے رحم ملنا، ارے تو وہاں سے نہیں ملنا جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں تو اور کہاں سے ملے گا. جو انسان کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں، میں تیرے ہی سامنے عاجزی کرتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، کوئی جائے پناہ نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے تیرے سوا، تو ہی پناہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے. جب انسان یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے اس کو جب پکارا جائے وہ ضرور سنتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کی دعاؤں میں ایوب علیہ السلام کی دعا کیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعقوب علیہ السلام کی کیا دعا ہے، فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کے نگہبان ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں نا اللہ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نبیوں نے اس نام کے واسطے کے ساتھ دعائیں کی ہیں. تو وہ اس قدر زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا رحمت کو. کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا. حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا کہ یہ اس نے ضروری کرنی ہے، لازمی اس نے ایسا کرنا ہے، نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ خود اپنے اوپر فرض کر لیا کہ بس میں، اور ہمیں بتایا کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا. کیوں؟ تاکہ ہم اس کی رحمت کی امید رکھیں ہمیشہ، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ رب کتنا رحم کرنے والا ہے، کہ وہ خود ہمیں بتا رہا ہے. دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کو اور یہ بتائے فلانی جگہ میں تو تمہارے لیے یہ کینڈی رکھی ہوئی ہے چھپا کے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جا کے لے لو. بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا اور بتایا انسانوں کو کہ میں نے اس کو اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا. اس کی رحمت اگر انسان جان لے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نہ یہ کوئی کہے جی مجھے کیسے معافی ملنی، میرے تو گناہ اتنے ہو گئے. وہ کہتا تم پلٹ کے تو آؤ میری طرف، تم کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں نہیں پلٹ کے آتے. اس نے اتنا ٹائم رکھا ہے پلٹنے کا، اتنا وہ مہربان ہے کہ موت کے نرخرے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، تم پلٹ آؤ. پوری زندگی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، تو بھی وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ساری زندگی کوئی اپنا منہ کالا کرتا رہے پھر آ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے. انسان جو ہے نا، انسان وہ نہیں معاف کرتے. وہ کہتے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لو جی ہمیں پتہ ہے تم کیا تھی. وہ نہیں جان چھوڑتے، وہ آپ کو یاد کراتے رہیں گے پچھلی باتیں. مگر اللہ تعالیٰ وہ رحمان وہ رحیم ہے کہ ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرتا رہے، بڑھاپے میں بھی آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تم نے اس وقت کیا کیا تھا، تم یہ کیا تھے، اب کیوں اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو. وہ پھر بھی بخش دیتا ہے، وہ تانے نہیں دیتا. وہ ایسے نہیں کرتا کہ نہیں اب جیسے کوئی انسان سے آپ معافی مانگے تو وہ اتنا
روٹھتے ہیں اتنا، ان کو منانے کی ضرورت تھی. ماں بھی اگر انسان کی ماں بھی اگر ناراض ہو جائے تو بچے کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ رحمان ایسا ہے کہ اس کے آگے ایک دفعہ انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور یہ کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، میں تیری طرف آ گئی ہوں، پلٹ آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. اس کی رحمت دیکھیں کہ قرآن میں وہ خود فرماتا ہے قل یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیں اے میرے بندو. کون سے بندے؟ میرے بندو کون سے؟ ہم سوچتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہوں گے وہی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے جیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس ہونا، کبھی بھی یہ سوچ کے پیچھے نہ ہونا کہ اب میری معافی کیسے ہوگی. لا تقنطوا، مت مایوس ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رحمت کا احساس دلایا ہے کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ مت یہ سوچ کے پیچھے جاؤ کہ معافی نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ انسلٹ کرنا، یہ توہین ہے اللہ کی رحمت کی کہ انسان کا نہیں جی میری نہیں معافی ہو سکتی. کیسے توہین ہے؟ جس رب کی رحمت اتنی زیادہ ہو، تم کیا اس کی رحمت کو لمٹ کر رہے ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ تم اس کی رحمت کو بائی پاس کر کے تم نے اتنے ایک زندگی میں گناہ کرنے کہ اس کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے تمہارے گناہ. یہ ایسی ہے جیسے کوئی بہت سخی ہو، بہت سخی، بہت زیادہ دینے والا بادشاہ ہو. یہ تو دنیا کے خیر بادشاہوں کی بات مثال تو نہیں لے سکا میں، اس لیے شاہین اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، مگر جسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ایک بادشاہ بہت سخی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس کوئی بڑے خزانے ہیں، اور اس سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک نوالا چاہیے، ایک نوالا یا ایک پانی کا گھونٹ چاہیے، اور اس نے کہاں دینا ہے مجھے، یہ کہاں دے سکتا ہے مجھے. تو دیکھیں یہ کیا انسلٹ نہیں ہوگی اس کی کہ وہ جو اتنا دینے والا ہے تم ایک نوالے کے اوپر سوچتے ہو کہ وہ نہیں دے سکتا تمہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ مایوسی، یہ کفر ہے. اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی زیادہ ہے تو کافر بھی جنت کی امید لگا لے گا، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. یعنی کافر کو اگر پتا چل جائے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو کافر بھی کہے گا کہ مجھے بھی مل جائے گی. جب فرعون ڈوب رہا تھا تو بولا اب میں ایمان لایا ہوں موسیٰ کے رب پہ، اور جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی جو کالی مٹی تھی وہ لے کے اس کے منہ میں بھر رہا تھا، کہ یہ نہ ہو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے فرعون جیسے مجرم پہ بھی، یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. اتنی زیادہ اس کی رحمت. کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ تم ایک نیکی کرو، ابھی ارادہ کیا ابھی عمل بھی نہیں کیا، چلو کرو بھی نہیں، ابھی ارادہ صرف کیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی. جب عمل کر لو گے تو 10 سے لے کے 70 اور 70 سے بھی آگے بتایا 700 گنا، اور بعض جگہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور برائی کا ارادہ کرو، عمل نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی الٹا. برائی سوچی تھی یہ کروں گی، میں ایسے کروں گی، اس کے بعد کہا نہیں، کوئی بات خیال آ گیا اللہ کا تو کہا نہیں، تو ایک نیکی لکھی جائے گی. اگر عمل کر لیا تو 10 نہیں لکھی جائیں گی، ایک ہی لکھی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر بھی اگر قیامت کے دن کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، پھر اپنے آپ کو ہی برا کہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا، اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. اور دیکھو دنیا کے آقا جو ہوتے ہیں کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں، نوکر کو 4 روپے بھی دیتے ہیں تو کتنا کام کراتے ہیں.
آپ تھوڑا کسی کو دیتے ہو نا تو آپ کہتے ہو آپ دن رات اس کی ہڈیوں سے بھی کام لے لوں میں، ہم اس کو اتنا پے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے جو احکام ہیں، جو مطالبے ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے تو کوئی ہے بھی نہیں ایسے. پھر بھی ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں. کیا ایسا رب ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بندے ایسا ایسا کریں؟ کیا اتنے پیارے کے ساتھ ہی تم نے ایسا کرنا تھا؟ اتنے پیارے رب کے ساتھ یہ رویے رکھنے تھے؟ لوگ تو تمہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، تم ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو. وہ جو رب تمہارے اوپر اتنا مہربان ہے، تم اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو، اور پھر اس کے بعد جب کوئی گناہ کر لیتے ہو پھر اس کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہو. اکبر الکبائر میں ہے، پتہ ہے حدیث میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں شرک اور قنوت میں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے واپس آ جائیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے واپس میرے ساتھ تعلق جوڑ لیں. اللہ چاہتا ہے میری رحمت سے کبھی نہ مایوس ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ میں ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو خطاب ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بات کی تو پوچھا، یا اللہ کوئی تیرے بندوں میں سے ایسا ہے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، فلاں جگہ جاؤ، وہ ایک آدمی ہے وہ بڑا ہی گناہ گار ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، پوچھا یہاں پہ کون رہتا ہے؟ اس نے کہا میں اور میرا شوہر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بڑا گناہ گار ہے، یہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اس کے گناہوں کی لسٹ بتائی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سن کے آ گئے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تیری مخلوق میں جو کوئی ایسا ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے پاک ہے، تیرے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، فلاں جگہ چلے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ گئے تو وہی گھر تھا. اب دروازہ کھٹکھٹایا، وہی عورت نکلی. اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے. پوچھا اس سے کہ کل سے آج تک میں کوئی عجیب بات، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ عورت کہنے لگی ہاں، کل ایک عجیب بات ہوئی. کل جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں زمین ہے جو اس سے بھی بڑی ہے. میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں آسمان اس سے بھی بڑے ہیں. پھر میں نے پوچھا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں. تو وہ کہنے لگی، پھر میں نے پوچھا کیا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. اور یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے، یعنی پشیمانی ہوئی، اور اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو بخش دیا. تو اس رحمان رحیم ارحم الراحمین کی رحمت کو کبھی ہم نے کم نہیں سمجھنا، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ مہینہ شہر الرحمہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بھی زیادہ جوش میں ہوتی ہے. آپ دیکھتے نا کتنی چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کتنے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے. نفل 70 کے برابر ہو گئے، سوری نفل فرض کے برابر ہو گئے، فرض 70 فرضوں کے برابر اجر میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اس مہینے میں رحمت بہت زیادہ جوش پہ ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ جو ذو الرحمہ ہے، ہم بھی اس رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ اتنا مہربان ہے، وہ ضرور میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا.
وہ ضرور اپنی رحمتوں میں ہم جیسوں کو بھی گھیر لے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ اور بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر مان کے ساتھ یہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ضرور. اس کی رحمتوں کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس کی رحمتوں کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. آج تک اس کی رحمتیں ہی ہوتی نہیں ہیں کہ ہم ابھی تک اس زمین کے اوپر موجود ہیں اور زندہ ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اور اس کے اوپر بات کر لیں گے. اب چونکہ ٹائم بھی ساتھ ساتھ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے. اسماء الحسنہ میں اتنی ڈیپتھ ہے یہ کور نہیں ہو سکتے اتنے کم ٹائم. بس صرف اس بات پہ آج غور کریے گا کہ ایسے پیارے ایسے مہربان رب کو اتنا شفیق ہے اتنا مہربان ہے، کیا اس کے ساتھ جو میرا رویہ ہے وہ ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس پیارے رب کو تو میں نے کہا ہے کہ میں مانتی ہوں، لیکن کیا اس کی مانتی ہوں؟ جس نے اس کی نہ مانی اس نے تو بہت ظلم کیا. انشاءاللہ تعالی دوسری جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے نہ صرف کھانے پینے کا روزہ رکھنا ہے بلکہ ہم نے صوم القلب بھی رکھنا ہے، دل کا روزہ. یہ تو روزہ رکھیں گے ہی جو کھانے پینے کا سے رکنا ہے، مگر اپنے دل کو بھی برے خیالات آنے سے، بری باتوں سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے اس کو پاک کرنا ہے. خیالات تو آئیں گے، وسوسے بھی آتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم ان خیالات کو لے کر اپنے پاس جگہ دے دیتے ہیں، ان کو بلا کے اندر دل میں اور بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہی سٹے کرو. ان کو سٹے کرنے کی جگہ دے دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو جھٹک دیتے ہیں. خیال آنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ دینا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم جگہ دیں گے یا نہیں دیں گے. اللہ کو وہ دل پیارے نہیں ہوتے جن دلوں میں گندگی ہو، گندگی سے بھرے ہوں، اس کے لیے نفرت، اس کے لیے برائی، اس کے لیے برائی. صوم القلب تو سبھی رکھ سکتے ہیں نا. جو لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھ رہے، دل کا روزہ تو سارے ہی رکھ سکتے ہیں. تو دل کا روزہ ضرور رکھیں. کسی نے کوئی چپتی ہوئی بات کہہ دی ہے، کوئی اس طرح کہہ دی، جانے دیں. آپ کینہ نہ پالیں اندر. یہ کینہ پالنے والا ہوگا نا اس کی بخشش نہیں ہوگی اس مہینے میں. باتوں کو لیٹ گو کریں. ایک آدمی نے اپنے غلام کو ایک انگوٹھی دی. غلام بڑا عقل مند تھا تو اس نے کہا کہ اس پہ کچھ لکھ کے دو، ایسا لکھوانا کہ میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں اور غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. تو غلام جو بڑا عقل مند تھا اس نے اس پہ لکھا یہ وقت گزر جائے گا. تو واقعی کوئی کسی نے چپتی ہوئی بات بھی کہہ دی، وہ وقت گزر جائے گا، لیکن جو اس کی وجہ سے کینہ آپ کے دل میں ہے مغفرت نہیں ہو پائے گی. تو کینے نہیں پالنے. یہ باتیں اور یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، چلی جائیں گی. ان کو دل میں جگہ نہ دیں. یہ گندگیاں ہیں. کیا کوڑا رکھ کے آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں نا، صفائی کرتے ہیں. تو دل کی صفائی کا مہینہ ہے یہ. دل کو بھی صاف کریں، غور کریں میرے دل میں کیا کیا گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، نکالوں اس کو باہر. گاربیج ہے یہ. اگر گاربیج باہر نہیں پھینکا تو بدبو آنے لگے گی. دل بھی سڑ جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے رکھنے سے. اور اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ مصافحہ کریں. مصافحہ جو ہے نا، ہینڈ شیک کرنا، یہ بھی دلوں کو صاف کرتا ہے. ظاہر آپ اسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں جو کہ جس کے ساتھ آپ کا دل صاف ہوتا ہے. اور
سبحان اللہ، اپنے رب کی کیا کیا رحمتیں بیان کروں. میرا رب کتنا مہربان ہے. صرف مصافحہ کرنے سے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسری اور روایت میں ہے جب دو مسلمان آپس میں ملیں، ان میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ تھام لے تو اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ ان دونوں کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ پہ یہ حق ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یعنی اپنے ذمے لے لیا. تو چاہے آپ ہم گلے لگتے ہیں کسی کے گلے ملیں ٹھیک ہے، لیکن مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ آگے ضرور بڑھائیں، کیونکہ یہ بشارت جو ہے نا مصافحہ کرنے پہ ہے. دیکھو وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمارے گناہوں کی بخشش کی خوشخبریاں دے دیتا ہے. حالانکہ اس سے اس کو کیا لگے کہ دو لوگ صاف دل کے ساتھ ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں نہیں، لیکن وہ رب چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے مل جل کے رہیں، ان میں آپس میں محبتیں ہوں. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے میرے بچے آپس میں لڑیں. ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر بچے لڑتے ہیں تو سوچئے وہ رب تو ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ نہیں چاہتا اس کی مخلوق آپس میں لڑے جھگڑے فساد ہو. وہ چاہتا ہے مل جل کے رہیں، ان کے اندر پیار محبت ہو. اس لیے اس نے دیکھیے ہم کو میں نے کل بتایا تھا کہ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو کیا ملے گا. انسینٹیوز دیے، اس کے اوپر ریوارڈ رکھ دیے تاکہ لوگ دعائیں کریں. دل صاف ہوگا تو دعا کریں گے نا. مسافہ بھی وہی کرے گا جس کا دل صاف ہوگا، ورنہ تو منہ ایک کا ادھر اور دوسرے کا دوسری طرف. تو چھوڑنے گندگیوں کو چھوڑنے اور نکلنا اس میں سے، اور اپنے دل صاف کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں تو صاف دل میں ہی اللہ کی محبت آ سکتی ہے. گندگی والے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. میری امید ہے آپ لوگ اپنے قرآن کو روز ٹائم دے رہے ہوں گے. جتنا وقت گزار سکیں قرآن کے ساتھ گزاریں. حدیث میں آتا ہے جس شخص کو قرآن اس قدر مشغول کر دے کہ اسے دعا بھی مانگنے کا وقت نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے. اس سے بھی زیادہ جتنا کوئی مانگ کے لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتے. آپ کو جو ذکر میں نے بتایا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر بتایا تھا نا آپ کو، تو اس ذکر کی فضیلت میں اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر سب سے زیادہ محبوب تھا، فرمایا تمام دنیا سے زیادہ محبوب مجھے یہ ذکر ہے، تمام دنیا سے زیادہ. تو وہ یہی ذکر ہے. افضل ذکر بھی میں نے آپ کو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ذکر بھی بتا دیا. اس ذکر کو ضرور باندھ لیں اپنے ساتھ کہ میں نے یہ ذکر ضرور کرنا. آج کی جو دعا ہے ربی آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تیری مدد مانگتی ہوں تیرے ذکر پہ، تیرے شکر پہ، تیری اچھی عبادت کرنے پہ، کہ میں اچھی طرح تیرا ذکر کروں، تیرا شکر بھی ادا کروں. اللہ تیری بڑی پیاری سی عبادت کر سکوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، میرے پر مجھے مدد کر اس کام کو کرنے پہ. کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں انسان یہ کر سکتا. نہ ذکر کر سکتا ہے، بھول ہی جاتا ہے. شکر کرنا آتا ہی نہیں، سارا دن نہ شکریاں کرتے رہتے. اچھی عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھی نہیں رہتی کیونکہ سستی اتنی آتی ہے، دل ہی نہیں چاہتا، نماز بھاری لگتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اب یہ کیسے فکس ہو سکتی ہیں؟ جب ہم اللہ سے دعا کریں. دیکھیں مال جو لفظ ہے اس میں دو حروف ایڈ کر دیں، الف اور عین، تو اعمال بن جاتا ہے. مال کو ہم صرف رزق سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اعمال بھی رزق ہے جو صرف اللہ کی توفیق سے ہی انسان کر سکتا ہے. تو مال کے لیے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اعمال کے لیے بھی مانگے کہ اللہ میرے سے اچھے اعمال کرا لینا. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، اور آپ نے فرمایا اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کیا کرو. تو اس کو لکھ لیں کیونکہ ہمارے اندر سچ بات ہے ہمارے اندر نہیں ہے طاقت. تو اللہ سے پھر ہم کیوں نہ مدد مانگ لیں کہ وہ ہم سے کروا لے. اسی طرح یہ مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے.
لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، تو کوشش کریں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اللہ کے راستے میں، اور خاص طور پہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر صدقہ کریں، ان کا حال معلوم کروائیں، جو کوئی جن کا ساتھ آپ کا اتنا نہیں تعلق رہتا، دیکھیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، ان کے اوپر اگر آپ صدقہ کریں گے اس کا دوہرا اجر ہے۔ دیکھیں غریب مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقے کا اجر ہے، لیکن جو غریب مسکین رشتے دار ہے اس کو دینا دوہرا اجر ہے، دوہرا ڈبل اس کے اوپر ملے گا اجر۔ اور یہ صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں جس دن سورج قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو یہ صدقہ سائبان بن جائے گا۔ جو صدقہ اس دنیا میں دیا ہوا نا وہ سائبان بن جائے گا، جس دن سب سے زیادہ انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی۔ تو اپنے لیے سائبان بنائیں صدقے دے کے۔ آج یہیں تک کافی ہے، کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والی ہوں کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے نکلنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور شیطانی وسواس جن کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ نسخہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ان کے اس پہ بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 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 من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور